الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کن کن بندوں سے محبت فرماتے ہیں، یعنی ان بندوں کی صفات کیا ہے، ان بندوں کی خوبیاں کیا ہیں، ان بندوں کی علامات کیا ہیں، ان بندوں کی نشانیاں کیا ہیں۔ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت سے محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا گیا الخلق عیال اللہ، یہ پوری کی پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری مخلوق سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی جہنم میں نہ ڈالیں، کسی کو بھی دوزخ میں نہ ڈالیں، لیکن چونکہ انسان ہی بغاوت پہ اتر آتا ہے، اللہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، خدا کے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے در کو اپنا لیتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، وحدانیت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، اور ہر وہ کام انسان کرنے لگتا ہے کہ جس کام کی مذمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ کھلے عام انسان بغاوت پہ اتر آتا ہے، سرکشی پہ اتر آتا ہے، یہاں تک کہ خود ہی اپنے آپ کو رب کہنے اور رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، انا ربکم الاعلی کی صدا لگانے لگتا ہے کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ یہ انسان اس حد تک چلا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے، اپنے انسانوں سے، مخلوق سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی دوزخ میں نہ ڈالے۔ اس کے باوجود بھی انسان جب بغاوت پہ اتر آتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوتی ہے کہ سمجھانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو بھیجتے ہیں دنیا میں، جنہیں انبیاء کرام کہا جاتا ہے۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ جو بھٹک گیا ہے، میرا بندہ جو بھول گیا ہے مجھے، مجھ سے دور ہو گیا ہے، کہیں اور چلا گیا ہے، کچھ اور کرنے لگا ہے، وہ کسی طرح سے پھر مجھ سے جڑ جائے، پھر میرے در پہ آ جائے، پھر مجھ سے اس کا تعلق ہو جائے، پھر میری عبادت کرنے والا بن جائے، میرا نام لینے والا بن جائے۔ انبیاء کرام کم و بیش 1.25 لاکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے، دنیا میں آئے، سب کا مقصد، سب کا مشن یہی تھا
اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اگر یہ محبت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کو جو نہ مانتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کا نام نہیں لیتے ہیں، غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، غیروں کی پرستش کرتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں اور تمام طرح کی جو برائیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو ان کو ختم کر دیتے، اللہ کا انتقام اتر آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نعمتوں پہ نعمتیں دے رہے ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو بھی اللہ نعمتیں دے رہے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اللہ کی نعمتیں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک، اور جس قدر جو ہے دنیا میں اس زندگی گزار رہا ہے، ہر آن ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ، اور اللہ کو نہیں مان رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی نعمتیں اس کو فائدہ دے رہی ہیں، اور بھرپور وہ فائدہ اللہ کی نعمتوں سے اٹھا رہا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفات ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کس قدر اللہ شفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نوازے جا رہا ہے۔ لیکن کچھ اللہ کے جو بندے ہیں، جیسے گزشتہ جمعے بیان کیا گیا تھا کہ کچھ صفات ہیں جو اللہ کے بندوں میں وہ پائی جاتی ہے، ان بندوں سے اللہ تبارک و تعالی بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اور اللہ کے ایسے بندے چہیتے ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں۔ کچھ صفتوں کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید آیتوں میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں احسان کرنے والوں سے بھی، جو بندے احسان کرتے ہیں ایسے بندوں سے بھی مجھے پیار ہے، مجھے محبت ہے۔ فرمایا واللہ یحب المتوکلین، جو متوکلین بندے ہیں یعنی توکل اور اللہ پر بے پناہ بھروسہ رکھنے والے جو بندے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ایسے بندوں سے بھی مجھے محبت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں واللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالی تقوی والے بندوں سے بھی محبت فرماتے ہیں، جن کے یہاں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے جسے، ایسے بندوں سے بھی اللہ محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے بندوں سے بھی مجھے محبت ہے، اور میرے پسندیدہ ایسے بندے ہیں یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ کے راستے میں جب وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیاری کر لیتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ صف بستہ کھڑے ہو کر کے دشمنوں سے لڑائی کرتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہو، صفن کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ایسے بندوں سے بھی مجھے محبت ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں آیتوں میں کہ ہمیں کن بندوں سے محبت ہے، کن بندوں سے ہمیں لگاؤ ہے، کون سے ایسے بندے ہیں جو ہمارے چہیتے ہیں، ان کے اندر کون سی صفات ہیں، ان صفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں بیان فرما رہے ہیں۔
فرمایا ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے جو بندے ہیں، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ندامت کے آنسو بہا لیتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیتے ہیں، رو لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کرنے والے جو بندے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ایسے بندوں سے بھی مجھے محبت ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پاک و صاف رہنے والے ہیں، ہر وقت باوضو رہنے والے ہیں، ہر وقت پاک رہنے والے ہیں، ناپاک نہیں ہر وقت رہتے ہیں بلکہ پاک رہتے ہیں، ایسے ہی پاکیزہ اور صاف ستھرے بندوں سے مجھے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان صفتوں کو قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ کون سی صفات ہے جن بندوں کے اندر وہ صفات پائی جائے گی، ان بندوں سے مجھے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں ہم سب کے اندر پیدا فرمائے، آمین۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے جو پسندیدہ اوصاف ہیں، صفات ہیں، ان صفتوں کو تو بہت دور کی بات، ہم اس طرح سے ہمارے حالات بگڑ گئے ہیں، ہمارے معاملات بگڑ گئے ہیں، ہم بگڑ گئے ہیں، ہمارا مزاج بدل گیا، ہماری طبیعتیں بگڑ گئی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ، اور کس قدر بھیانک نتیجہ اس کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بندوں سے ہم سے اس طرح سے اتنی محبت فرماتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی ہم سچے دل سے محبت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے والے وہ جتنے اعمال ہیں، افعال ہیں، حرکات سکنات ہیں، وہی انجام دیں۔ ہر وہ کام کریں جس کام سے اللہ کو خوشی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو۔ ایک جانور جو بہت ہی بے حیثیت اور بہت ہی ذلیل مانا جاتا ہے، اس جانور کو کتا جسے لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، کہیں اگر کسی کو ذلیل کرنا مقصد ہو تو اس کا نام لیتے ہیں، وہ بھی اتنا وفادار ہوتا اپنے مالک کا، جس مالک نے اسے چند ٹکڑے اسے روٹی کے ڈال دیا ہو، اس مالک نے اسے کھلا دیا ہو، وہ کتنا وفادار ہو جاتا اپنے مالک کا، اور اپنے مالک کا کس قدر خیال اور لحاظ رکھتا ہے۔ ایک معمولی سا اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اور اللہ کے احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں، کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں سے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتنے ہی اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، اللہ سے اتنے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون کتاب میں نے پڑھا، انہوں نے حالات جو موجودہ ہیں، موجودہ حالات کے تحت ان کا ایک مضمون بہت چل رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کو کسی بھی ملک میں اگر رہنا ہے تو کیسے رہنا چاہیے، رہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور اگر اس انداز سے مسلمان اس ملک میں رہیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ان کے لیے کوئی مصیبت نہیں کھڑی ہوگی۔ واقعتاً وہ دو ہی باتیں ہیں انہوں نے لکھا، لیکن بہت جامع بات ہے۔ بڑے لوگوں کی باتیں بہت مختصر ہوتی ہیں لیکن بہت جامع ہوتی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلا کام مسلمانوں کو، جہاں بھی مسلمان رہیں، پہلے مسلمانوں کو یہ اس طرح سے، اس انداز سے رہنا چاہیے کہ اللہ نے جو مسلمانوں کو دین حق سے نوازا ہے،
یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کی نعمت، اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان کی نعمت جتنی بڑی ہے کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جیسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے اور اس سچائی کو، اس حق کو، اس دین کو، اس روشنی کو، اس کرن کو اللہ نے ہمیں نوازا ہے، یہ ہمیں اپنے پاس نہیں رکھنا بلکہ دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں کہ اس روشنی سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، دوسرے لوگ بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں جو دین حق کی نعمت ہے، جو ایمان کی نعمت ہے۔ ہم داعی بنیں، اس طرح سے جو ہے لوگوں کو بلائیں اس حکمت کے ساتھ اور اس دانش مندی کے ساتھ کہ وہ ہم سے متاثر ہوں اور ہماری باتوں کو لبیک کہیں، اور وہ بھی اس نعمت کو حاصل کرنے والے ہو جائیں، یعنی وہ بھی مسلمان اور ایمان والے ہو جائیں۔ اس سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا ایک فرض ہے، جہاں بھی وہ مسلمان رہ رہا ہو، بالکل خاموش اور بالکل خاموشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، ایک مسلمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسروں کو بھی دینے کی کوشش کرے۔ جو بھائی اس سے محروم ہیں، جن کے پاس رہنمائی نہیں ہے، رہبری نہیں ہے، ایمان کی روشنی نہیں ہے، دین حق کا راستہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں بھی یہ راستہ دکھانے کی کوشش کریں۔ باقی اللہ کا کام ہے کہ اللہ کسے ہدایت دیتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں ضرور اس کی دعوت دیں۔ یہ پہلا کام حضرت نے لکھا کہ مسلمان کہیں بھی رہے، دنیا میں کسی کونے میں رہے، مسلمان کو اسی طرح سے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا کام یہ مسلمان کو یہ کرنا چاہیے کہ مسلمان اپنا تعارف غیروں میں کرائیں، اپنی شناخت، اپنی پہچان، اصل پہچان۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان تو اتنی خراب ہو چکی ہے اور ان کے بیچ میں ہماری شناخت اتنی بدبودار ہو چکی ہے کہ وہ ہم سے گھن کرتے ہیں، ہمیں بوجھ سمجھتے ہیں اپنے اوپر، ہمیں گراں سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہمیں مٹانے کی ہر پلاننگ کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہمیں ختم کرنے کی ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا تعارف کرایا ہی نہیں۔ کسی نے کسی سے، غیر مسلم سے پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، معلوم ہے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ مسلمان تو کہتے ہیں کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو ختنہ کرائے، گوشت کھائے، معمولی بات میں غصے میں آ جائے، بھڑک جائے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان، ہمارا تعارف ہے۔ ہمارے اندر جو جوہر ہے، اسلام کا جوہر ہے، امن و شانتی اور سلامتی کا جو جوہر ہے، جو محبت ہے، جو شفقت ہے، جو ایثار ہے، جو ہمدردی ہے، جو لوگوں سے لگاؤ ہے، لوگوں کا خیال ہے، جو اکرام ہے، انسانیت ہے، یہ جو مذہب اسلام ایک مسلمان کے اندر صفات ہیں، ان صفات کا تعارف ہم نہیں کرا پا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ہمیں اپنا تعارف کرانا ہے کہ ہم ہیں کیا، ان کے لیے نفع رساں بن جائیں، فائدہ پہنچانے والے بن جائیں اور ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں، پھر لوگ متاثر ہوں گے ہم سے۔ آج ہم سے تو ہمارا بھائی کرا رہا ہے، ہمارے گھر میں لوگ ہم سے پریشان ہیں، ہمارا پڑوسی ہم سے جوجھ رہا ہے، ہمارے ظلم و ستم کا شکار ہے، محلے میں لوگ ہم سے جو ہے پناہ مانگ رہے ہیں۔ غیر مسلم ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں کتنا بھیانک سمجھیں گے، ہمیں کتنا خونخوار سمجھیں گے، جبکہ مسلمان کی یہ صفات نہیں ہے، مسلمانوں کی یہ پہچان نہیں ہے۔
صلح حدیبیہ کے موقع پر سب سے زیادہ اس کے بعد اسلام پھیلا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وجہ سے اسلام پھیلا سب سے زیادہ صلح حدیبیہ کے بعد، کیونکہ وہ ایک طے ہو گیا تھا معاہدہ کہ مسلمانوں کے پاس مدینے میں آ سکتے ہیں مکے کے لوگ، اور مدینے کے لوگ مکہ جا سکتے ہیں آپس میں، یعنی غیر مسلم بھی مسلمانوں کے بیچ میں تعلق بنا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تعلق نہیں تھا، کوئی غیر مسلمان سے نہیں مل سکتا تھا، نہیں بیٹھتا تھا، نہیں بات چیت کرتا تھا، نہیں ملاقات کرتا تھا۔ تو جس کی وجہ سے جو ان کے ذہن دل و دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ مسلمان ایسے ہیں، صحابہ ایسے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دور تھے۔ لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوا صلح حدیبیہ کے بعد، آپس میں ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہوا، ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا، مکہ مدینہ جا کر کے غیر مسلمان صحابہ کے اوصاف کو انہوں نے دیکھا، ان کی خوبیوں کو دیکھا کہ وہی لوگ جو پہلے کیسے تھے، کس طرح سے گنوار والی زندگی گزار رہے تھے، بے تہذیبی والا زندگی گزار رہے تھے، بے مروتی والا زندگی گزار رہے تھے، اب تو یہ بدل گئے ہیں۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ یہ تو اخلاق والے ہو گئے، یہ تو آداب والے ہو گئے، یہ تو اکرام و احترام والے ہو گئے، یہ تو وعدے کے پکے ہو گئے، یہ تو خدمت گزار ہو گئے، یہ تو سچے ہو گئے، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ان کے اندر یہ خوبی، یہ کوالٹی آ گئی ہے۔ تو ان کوالٹی اور خوبیوں کو صحابہ کرام کے دیکھ کر کے وہ پھر تیزی کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور بہت ہی زیادہ مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں میں وہ خوبی، وہ کوالٹی کہ جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوں۔ آج ہم تو خود ہی متاثر ہیں، کہاں تک رونا روئے جائے۔ آج ان کے کلچر سے، ان کی تہذیب سے، ان کے طور طریقے سے ہم خود ہی متاثر ہیں، جبکہ مسلمان کو اس طرح رہنا چاہیے کہ وہ ہم سے متاثر ہوں، وہ ہماری ذات کو ہمیں اپنے لیے وہ فائدہ مند سمجھیں، نفع بخش سمجھیں، تو اس طرح سے وہ ہم سے متاثر ہوں گے تو یہ حالات بدلیں گے، اور ایسے بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، ایمان کی روشنی ان کو مل جائے گی۔ محبت کی بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت فرماتے ہیں، تو ان بندوں کی کچھ صفات ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو کس طرح سے ہے؟ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اللہ سے محبت کرنے کے جو پیمانے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہر آن اور ہر لمحہ یاد رکھیں، مصیبت میں اللہ کو یاد رکھیں، اسی طرح نماز میں اللہ کی طرف دھیان رہے، اسی طرح جو ہے سونے کے وقت، جاگنے میں، اسی طرح کھانے پینے اور چلنے پھرنے اور دنیا بھر کے جتنے بھی ہمارے روزانہ کے جو اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے رہیں۔ یہ محبت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے۔ ہم نے ابھی وضو کیا ہے، وضو میں بھی پہلے بھی دعائیں ہیں، بیچ میں بھی دعائیں ہیں، بعد میں بھی دعائیں ہیں۔ یہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہر کام میں لیتے رہیں، کچھ نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے، اور اس کا یہ فائدہ کتابوں میں لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کا نام لیتے رہیں، ہر وقت لیتے رہیں، تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی ہی، مرنے کے وقت اللہ کا نام زبان پر جاری ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، اور سب سے ایمان والے کی سب سے بڑی چاہت یہی ہے کہ ہماری موت آئے تو اللہ کے نام پر آئے، زبان پر کلمہ جاری ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہو۔ ہر ایمان والے کی سب سے بڑی چاہت اور آرزو ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کا نام ہر وقت لیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو جو پسندیدہ صفات ہیں، یہ صفات ہمارے اندر کیسے آئیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم محنت کریں، ایسے سستی، لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ وقت گزارتے رہیں تو گزر جائے گا وقت،
لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جو محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، ہم ان کوششوں کو، ان محنتوں کو ضرور انجام دیں۔ اس کے لیے جو ہے تبلیغی جماعت اچھا بہترین پلیٹ فارم ہے، اس میں لگ کر کے، جڑ کر کے، اس محنت سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے ہم اپنے آپ کو نکھار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنا وقت لگائیں، اپنی جان مال کی قربانی دیں، اس کے بعد پھر دیکھیں کیسے ہم بدلتے ہیں۔ اس کے لیے محنت جو چل رہی ہے، کل جو ہے 4 مہینے کی جماعت نکل رہی ہے، بہت سے لوگ جا رہے ہیں، 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، بہت سے ساتھی تیار ہیں۔ اب اس میں جس کو بھی جانا ہے وہ اپنا نام لکھا لیں اور کچھ پیسے جمع کر دیں، چلے جائیں، اس لیے کہ جانے کے بعد پھر وہاں جو قربانیاں ہم دیں گے، پھر ان قربانیوں کے نتائج ہم دیکھیں گے۔ اور نومبر میں گونڈہ ضلع میں قریب 11-12 ضلع کا ایک بہت زبردست اجتماع بھی ہونے جا رہا ہے، جس کی تاریخ طے ہو گئی ہے 22-23 نومبر۔ 22-23 نومبر کو ایک بڑا تبلیغی اجتماع گونڈہ میں طے ہوا ہے، قریب 11-12 ضلع کا۔ تو اس سلسلے میں بھی جو محنتیں ہیں اور جو کوششیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونی چاہیے، اس سلسلے میں بھی ہم سب فکر کریں اور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔